یہ اپریل 1994 کی بات ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ واشنگٹن کے سرکاری دورے پر تھے۔ سن 1990 میں جوہری معاملے پر پاکستان امریکہ کی جانب سے عسکری اور اقتصادی پابندیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ نتیجتاً 28 F-16 طیاروں اور بڑے پیمانے پر دیگر فوجی ساز و سامان جن کی پاکستان ادائیگی کر چکا تھا، امریکہ نے ان پر پابندی لگا دی۔ اس پس منظر میں جنرل وحید کاکڑ کے دورے واشنگٹن میں بار بار جوہری مسئلے کو اٹھایا گیا۔ ایک میٹنگ جہاں میں بھی پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے شریک تھی، اعلیٰ امریکی عسکری اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے پیشکش کی کہ اگر پاکستان اپنے جوہری پروگرام کو منجمد کرنے اور افسردگی کی حد کی تصدیق کے لیے معائنے کی اجازت دینے پر راضی ہو جائے تو طیاروں سمیت تمام ہتھیار پاکستان کو دے دیے جائیں گے۔ جنرل وحید کاکڑ نے تحمل سے ان کی بات سنی اور مؤدبانہ انداز میں اپنے میزبان سے کہا، حضرات، میں دوستانہ تعلقات کی غرض سے آیا ہوں اور ہمارے مشرق میں دوستی کو جہازوں اور ٹینک سے نہیں ماپتے۔ آپ ہمارے F-16 اور ہمارے پیسے رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس میٹنگ کو یاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان نے کیسے اپنی سلامتی کے اہم مسئلے پر کسی قسم کا سمجھوتا کیے بغیر اپنا پختہ موقف برقرار رکھا۔ اگر پاکستان نے ایسا نہ کیا ہوتا اور عالمی دباؤ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا تو وہ ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کر پاتا جو آج ملک کی قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بحران، جھڑپوں اور فوجی تصادم کے واقعات کے باوجود دونوں ہمسائے ممالک کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد سے ان کے درمیان باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی ہے۔ حالیہ بحران نے بھی جوہری طاقت کے عنصر کو واضح کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بھارت نے جوہری حملے کی نہج پر پہنچے بغیر محدود جنگ کرنے کے نظریے پر عمل کیا، لیکن ہر بحران میں وہ حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پہلی ایٹمی طاقت بن چکا ہے جس نے دوسری جوہری طاقت پر میزائلز اور فضائی حملے کیے۔ بھارت معمول بنا لینا چاہتا تھا کہ وہ جب چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے کسی بھی دہشت گرد حملے کے جواب میں شواہد کے بغیر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائے اور پاکستان کی سرزمین پر فوجی کارروائی کرے۔ حالیہ بحران میں بھارت نے جدید ہائیبرڈ جنگ کے تمام ہتھیاروں کا استعمال کیا، جن میں بیلسٹک میزائل، ڈرونز، غلط معلومات، نفسیاتی رسانی اور دیگر ہتھیار شامل ہیں۔ لیکن روایتی جنگ میں پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارت کو بڑے تنازع بھڑکانے سے روکا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں، جس میں ابتدائی طور پر بھارت کے جنگی طیارے گرائے گئے، بھارت کو اپنی جنگی جارحیت کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ بھارتی حملوں کے دوسرے مرحلے، جس میں پاکستان کی فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے آپریشن لانچ کیا، جس میں بھارت کے زیر قبضہ کشمیر اور دیگر علاقوں میں فضائی اڈوں اور فوجی تنصیبات پر فضائی حملے کیے گئے، میزائل داغے گئے اور مسلح ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ جلد ہی واشنگٹن کی ثالث میں جنگ بندی ہو گئی، جس کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ پاکستان کے بھرپور فوجی رد عمل کا مقصد یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ بھارت کے حدود کو تجاوز کرنے اور محدود روایتی فوجی کارروائی کے ذریعے ایک بڑی جوہری جنگ شروع کرنے سے روک سکتا ہے۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا اور اسے ایک مکمل جنگ کے دہانے پر دھکیل دیا۔ تاہم بھارت کو پاکستان کی جوہری ریڈ لائنز کو عبور کرنے سے پہلے ہی روکنا پڑا۔ اب اگر اس منظرنامے میں جوہری ہتھیار نہ ہوتے تو ایک بھرپور جنگ چھڑ سکتی تھی۔ جوہری طاقت بننے کی پاکستان کی کہانی کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیسے پاکستان نے اس سفر میں چیلنجز کا سامنا کیا اور ان پر قابو پایا۔ ایک ناقابل تسخیر مخالف کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان نے ابتدا میں بھارت اور اس کے مذموم تسلط پسندانہ عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کے ساتھ فوجی اتحاد بنا کر بیرونی توازن کی حکمت عملی پر عمل کیا۔
لیکن جب 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا تب اسے اندازہ ہوا کہ اپنی سلامتی کا تحفظ اسے تنہا کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں 1974 میں بھارت کا جوہری دھماکہ اہم موڑ ثابت ہوا۔ اسے پاکستان کے لیے جوہری طاقت بننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ تاہم مغربی ممالک نے بھارت کی سزا پاکستان کو دی اور امتیازی پالیسیز اپنا کر پاکستان کو ضروری ٹیکنالوجی دینے سے انکار کیا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کے سفر میں متعدد رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اسے مغرب بالخصوص امریکہ کے دباؤ، پابندیوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ ملک کے اسٹریٹجک صلاحیت پیدا کرنے میں 25 سال کی انتھک محنت لگی، جبکہ اسے آپریشنل بنانے کے ترسیلاتی نظام بنانے میں بھی کافی وقت لگا۔ اگر یک کے بعد دیگرے آنے والی عوامی اور فوجی حکومتوں نے لاگت کی پرواہ کیے بغیر اخراجات نہ کیے ہوتے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہ حکومتیں جانتی تھیں کہ اس پروگرام پر قوم مضبوط اتفاق رائے رکھتی ہے۔ چند سال قبل شائع ہونے والی فیروز خان کی کتاب ایٹنگ گراس میں ان جغرافیائی اسٹریٹجک تبدیلیوں، اہم سیاسی اور سائنسی شخصیات اور اسٹریٹجک عقائد کے ارتقاء کے درمیان دلچسپ تعامل کو بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے فیصلوں کو تشکیل دیا۔ یہ جوہری صلاحیت کے حصول کے لیے جستجو اور اسے درپیش چیلنجز کا دلچسپ امتزاج پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کا عنوان ذوالفقار علی بھٹو کے مشہور زمانہ خطاب سے ماخوذ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت بم بنائے گا تو ہم گھاس کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، لیکن ہم بھی بم بنائیں گے۔ فیروز خان بتاتے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے سخت مشکلات کے باوجود نیوکلیئر فیول سائیکل میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا چند افراد نہیں بلکہ سول عسکری اسٹیبلشمنٹ کے سینکڑوں لوگوں کے اجتماعی عزم کو دیا۔ تاہم یہ جوہری کامیابی سائنسدانوں اور انجینئرز کے گروپس کی وجہ سے ممکن ہوئی، جن کی صلاحیتوں کو ابتدائی سالوں میں استعمال کیا گیا تاکہ بھارت کے اسٹریٹجک چیلنجز کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ پاکستان کے جوہری سفر کے ایک بالکل مختلف پہلو پر توجہ مرکوز کرنے والی کتاب دی سیکیورٹی امپیریٹو پاکستان's نیوکلیئر ڈیٹررنس اینڈ ڈپلومیسی ہے، جسے بہترین سفارتکار ضمیر اکرام نے لکھا ہے۔ جوہری سفارتکاری نے ملک کی تصوراتی صلاحیت کو فروغ دینے کی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کیا، جسے ضمیر اکرام روشن بصیرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان کی کتاب کا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ اپنے جوہری اور میزائل پروگرامز کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کی سفارتکاری نے مغرب کے امتیازی رویے کا سامنا کیا۔ بطور سفارتکار میں خود بین الاقوامی دباؤ کی شاہد ہوں۔ پاکستان سے کہا گیا کہ وہ یک طرفہ طور پر ٹیسٹ پر پابندی کے معاہدے پر دستخط کرے، اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے پر رضامند ہو، اقوام متحدہ کی تخفیف اسلحہ کی کانفرنس میں میزائل میٹیریل کٹ آف ٹریٹی کے لیے مذاکرات پر دستخط کرے اور اپنے میزائلز بنانے کے سلسلے کو روکے۔ پاکستان نے اپنے سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے مذکورہ بالا تمام مطالبات سے انکار کیا۔ انہی فیصلوں اور بے مثال کوششوں کی وجہ سے پاکستان نے اسٹریٹجک صلاحیت پیدا کی تاکہ بھارت کی جانب سے جنگ چھیڑے جانے پر پاکستان اپنی سلامتی کا تحفظ کر سکے۔ ملک کے اندرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی اسی طرح کی ثابت قدمی کی ضرورت ہے، بالخصوص ایک مضبوط خود انحصار معیشت بنانے کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ کرنا ہوگا تاکہ ہمارا ملک کسی بھی قسم کے بیرونی دباؤ کی زد میں نہ آئے۔